بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈری کلاس ہسٹری آف اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلافت بنو عباس کے قیام کے اثرات۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جب خلافت بنو عباس کی کامیاب ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کیا اثرات رونما ہوئے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلام میں نظریاتی حکمرانی کا آغاز، بنو ہاشم کی آپس کی دشمنی کا آغاز، دو سلطنتوں کا قیام، اندلس میں اموی خلافت، نئے فرقوں اور فتنوں کا ظاہر ہونا، یورپ میں اسلامی فتوحات کا رک جانا، مشرقی علاقوں میں عربی دور کا خاتمہ۔ اسلام میں نظریاتی حکمرانی کا آغاز۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے، اگر بنو امیہ سے مورثی حکمرانی کا آغاز ہوا تو بنو عباس سے نظریاتی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ بنو عباس نے خلافت حاصل کرنے کے بعد اپنی دعوت کو جاری رکھا اور لوگوں میں اپنی خلافت کا پرچار کرتے رہے۔ باقاعدہ احادیث اور قرآنی آیت سے ثابت کیا گیا کہ خلافت کے اصل حقدار جو ہیں بنو عباس ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث ہیں۔ یہ تصور اتنا پختہ ہو گیا کہ امام غزالی جیسے صاحب علم و حکمت بھی خلافت کے لیے عباسی ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام میں خلافت کے مورثی اور مقدس ہونے کا تصور کا آغاز ہو گیا۔ جیسے کہ آپ نے بنو امیہ کے دور میں جب عباسی تحریک کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے تحریک کا آغاز جو ہے وہ اسی نام سے شروع کیا تھا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں، اس لیے خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ تو اسی وجہ سے خلافت کو نظریاتی خلافت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت صرف مورثی تھی، یعنی کہ وراثت میں چلتی آئی، لیکن ان کی وراثت میں چلنے کے ساتھ ساتھ ان کی خلافت نظریاتی بھی رہی۔ انہیں یہ تقدس حاصل تھا کہ ہم جو ہے بنو عباس کی اولاد میں سے ہیں، خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، بنو عباس کی آپس کی دشمنی کا آغاز۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاتمے کے بعد ان کی دشمنی کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بنو ہاشم کے دو خاندان تھے، جس میں بنو عباس اور بنو ابی طالب۔ حضرت علی کے خاندان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا، جس کے دور سے نتائج برآمد ہوئے۔ بنو عباس یعنی کہ حضرت عباس کی اولاد میں سے اور ابی طالب یعنی کہ حضرت علی کی اولاد میں سے آگے جو ہیں وہ ان کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر اس دعوت کا آغاز کیا، لیکن جب کامیابی ہو گئی جس کے دور سے نتائج برآمد ہو گئے۔ بنو عباس جب کامیاب ہو گئے اس کے نتائج بھی اچھا ہے۔ تو بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر اس دعوت کا آغاز کیا، لیکن جب کامیابی ہوئی تو بنو عباس نے حضرت علی کو اولاد کی خلافت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلے نفس زکیہ نے ابو جعفر منصور کے خلاف مسلح جدوجہد کی، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کی لڑائی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو صدیوں تک جاری رہا۔ یہ آپ کو ہسٹری آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، علویوں اور عباسیوں کی لڑائی۔ تو یہ جو ہے بنو عباس کی خلافت کے کامیابی کے بعد جو ہے اس کے اثرات میں یہی بات آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خلافت کے لیے، بنو عباس اپنے لیے لڑنا شروع کر دیا، علویوں نے اپنی خلافت کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ بنو عباس نے جب خلافت کا آغاز ہوا تھا تو علوی اور بنو عباس جو ہیں انہوں نے اکٹھے اسلام کی دعوت دی تھی کہ ہم جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، خلافت ہمارا حق ہے۔ تو لیکن جب بنو عباس کامیاب ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کی اولاد کو سائڈ پہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں ہی دشمنی شروع ہو گئی۔ تو نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں، دو سلطنتوں کا قیام، اندلس میں اموی خلافت۔ بنو عباس کی خلافت قائم ہونے پر بنو امیہ میں سے ایک شخص عبد الرحمن دخل نے اندلس میں بڑی مضبوط بنیادوں پر اموی خلافت کو قائم کیا، جو صدیوں قائم رہی، جس کی دشمنی کے پیش نظر ان کا آپس میں کبھی اتحاد نہ ہو سکا، اور اسلامی دنیا پہلی بار دو بالکل مختلف حکومتوں میں بٹ گئی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ سلطنت کے بٹ جانے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بعد میں مصر کے اندر ایک خلافت قائم ہوئی جسے فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود مختار حکومتوں کے قیام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور عباسی خلافت برائے نام جو ہے وہ رہ گئی۔ تو یہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلافت بنو عباس کے قیام کے اثرات کیا تھے، نئے فرقوں اور فتنوں کا ظاہر ہونا،
اسلام میں نظریاتی حکمرانی کا آغاز، بنو ہاشم کی دشمنی اور اسلامی فتوحات کا رک جانا، مشرقی علاقے میں عربی کا خاتمہ ہو جانا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے نئے فرقوں اور فتنوں کا زور۔ عباسی اور علیوں کی آپس میں لڑائی نے بہت سے فرقوں کو جنم دیا۔ فتنے اور فرقوں کا پتہ ہے نا آپ کو اسٹوڈینٹس؟ خاص طور پہ علیوں میں بہت سے گروہ نمودار ہوئے۔ مثال کے طور پر کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کا ایک گروہ سیاست سے الگ ہو گیا، انہیں ائمہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ پہلے امویوں اور پھر عباسیوں کے خلاف مسئلہ جدوجہد میں لگا رہا، اسے زیدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک گروہ منظر عام پر آیا جس نے مصر میں فاطمی خلافت قائم کی، انہیں اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے سیاسی فرقے تھے لیکن بعد میں مذہبی فرقے بن گئے۔ اس کشمکش میں بہت سے اعتقادی فرقے بھی نمودار ہوئے، ان میں فرقہ معتزلہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیمت الطیبین میں ایسے 20 فرقوں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ ان کے بنو عباس کا دور جو ہے وہ فرقوں اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں مطلب بہت زیادہ آپ آگے جا کر بہت کچھ پڑھیں گے، کس طرح سے فرقے اور فتنے ظہور پذیر ہوئے، کس طرح سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، مسلمانوں نے خودکشیاں کی۔ مطلب یہ سارا دور جو ہے نا فتنے اور فرقوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے عباسی خلافت کا خاتمہ انہی فرقوں اور فتنوں کی وجہ سے ہو جائے گا۔ وہ آپ آگے جا کے مزید پڑھیں گے، ابھی ہم صرف جسٹ انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں اس کا۔ یورپ میں اسلامی فتوحات کا رک جانا، سلطنت کے اس طرح سے دو حصوں میں بٹ جانے سے نئے فتنوں اور فرقوں کے ظہور سے عرب خلافت کے ہاتھوں عیسائی دنیا پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ تھم گیا۔ بعد میں خود مختار سلاطین نے اپنی سلطنتوں کو پھیلانے کے لیے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ خاص طور پر 16ویں صدی کے آغاز میں عثمانی ترکوں نے عیسائی دنیا پر اسلام کی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع کیا اور قسطس دنیا کو فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی یورپ کے وسط تک پہنچ کر اسٹیریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کر لیا، جو 150 سال تک جاری رہا۔ 1688 میں جب ترکوں نے جہاد کو خیر بات کہا کہ یہ محاصرہ ختم کیا، تو اس کے ساتھ پوری دنیا مسلمانوں کے علاقوں پر پوری طاقتوں نے قبضہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو یہ بات تھی کہ یورپ میں اسلامی فتوحات کا جو اچانک سے رک جانا، یہی ہوا کہ تمام عیسائی سلطنت پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ہے تھم گیا۔ وجہ یہی ہوئی تھی کہ فرقے اور فتنوں کا دور تھا، تو جس کی وجہ سے مطلب انہیں باہر اپنے ہی علاقوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، تو دوسرے باہر کے علاقے کس طرح سے فتح کرتے مسلمان۔ اتنے زیادہ فرقے اور فتنے ہو گئے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے فرینڈس۔ آپ نے پیچھے بنو امیہ کے دور میں دیکھا کتنی فتوحات ہوئی تھی، بہت زیادہ فتوحات ہوئی، قسطس دنیا تک جو ہے کے علاقے کو تسخیر کر لیا گیا تھا۔ آپ نے خلفائے راشدین کا دور پڑھا، اس میں اتنی زیادہ ترقی ہوئی، فتوحات ہوئی، اسلامی سلطنت میں اتنے ممالک شامل ہوئے جس کی مثال جو ہے وہ اب تک نہیں ملتی، جتنی فتوحات ہوئی تھی۔ تو یہی بتایا گیا کہ اس میں جو ہے وہ عباسی خلافت اثرات میں فتوحات کا جو ہے وہ رک جانا، اسلامی فتوحات جو ہے وہ رک گیا تھا سلسلہ۔ مشرقی علاقوں میں عربی دور کا خاتمہ۔ امی حکومت میں مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، انہوں نے ہر کام کے لیے عربی زبان کو استعمال کیا۔ سندھ میں بھی اس وقت عربی کا رواج بہت سے سندھ اور اہل سندھ نے عربی میں کتابیں لکھی جو آج بھی موجود ہیں، لیکن بنو عباس خلافت میں مشرقی علاقوں یعنی ایران، ترکستان، ہندوستان میں عربی کو ترک کر کے ایرانی پہلو زبان کو رائج کیا گیا، جو فارسی بنی۔ ان علاقوں میں عرب ثقافت کے اثرات ختم ہو گئے اور حکومتیں خالص ساسانی طرز پر عمل پر چلائی گئی۔ ہندوستان کے مسلمان بادشاہ اپنے بیٹوں کے نام پرانے ساسانی بادشاہوں کے نام پر رکھا کرتے تھے، مثلاً کیقباد، خچر وغیرہ۔ تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ مشرقی علاقوں پر عربی زبان کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ دیکھیں جتنے بھی اس خلافت میں عباسی خلافت میں تھے، یہ سارے عراق، ایران، خراسان، ان علاقوں میں جو ہے فارسی زبان بولی جاتی تھی، فارسی کا دور تھا۔ جیسے ہی ان کا دور آیا بنو عباس کا، تو جتنے بھی عربی بولنے والے تھے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو صفوہ نے بہت زیادہ یعنی کہ ان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ واقعہ آپ نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، لیکن آپ کو صرف اتنا یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عربی زبان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا تھا ان کے دور میں، عباسیوں کے یہ اثر پڑا۔ تو بہت زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونے کی وجہ سے
ان کی جو ہے وہ عربی زبان کے خاتمے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا عربی کو۔